سڑک کے پینے کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. بٹ ایکسکیوز می، آپ ہیں کون؟ میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا. دیکھتی کیا آپ آنکھوں ان کو پہچان پا رہے ہیں؟ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تمہیں وجہ الدین کا سلام. اللہ اکبر. کیسے ہیں اخوان آپ لوگ؟ یار واللہ الحمدللہ نیند آ رہی ہے. نیند آ رہی ہے نا. ٹاپک بھی آج نیند سے ہی شیخ مغیرہ کی ڈگنیٹی اور ماشاء اللہ اس کو سلام. میں تو ابھی تک سو رہا ہوں شیخ. ویسے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ، اور جتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے. سکینت طاری ہو رہی ہے میرے خیال سے اس محفل میں. شیخ علی آپ نے تو سیور بھی کھایا ہے. ہاں، میں تو ابھی آپ کو میں نے دیکھا اوپر پہ. انڈائریکٹ اللہ پروموشن آف پروڈکٹ. جائز ہے. اسلام آبادی پروڈکٹ ہے انشاءاللہ. کراچی کی لیکن آج تھوڑا ڈفرینٹ ہے، سب نے کیپس پہنی ہوئی ہیں جی. اور وہ بھی ان یوزول ایک اسٹائل میں پہنی ہے، رائٹ؟ ٹرینڈ سیٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، پھر صرف نیند آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. آڈینس ہو جائے گی اس چکر میں. اس کا مطلب ہے کہ Sleep therapy. نیند کے بارے میں بات کرنی چاہیے. نیند کے بارے میں بات کرنی کہ چاہیے. نیند اگر آ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ سلیپ میرے مینجمنٹ. خیال سے سب سے بڑی چیز جو آپ کر سکتے ہیں جب نیند آ رہی ہے تو وہ آپ کو سو جانا چاہیے. ہیں؟ ہاں جب نیند آ رہی ہے آپ اچھا کو، میں سمجھا آپ نے The کہا best نیند آ رہی ہو تو سو جانا چاہیے. سولوشن یہ ہے کہ آپ سو جائیں. شیخ مغیرہ کبھی آپ پہ ایسا ٹائم آیا، کبھی ایسے ایام، کبھی زمانہ آپ پہ ایسا گزرا کہ آپ کی سلیپ مینیج نہ ہو اور آپ مشکل سے سلیپ کو مینیج کر رہے ہوں، اور سلیپ نہ مینیج ہونے کی وجہ سے آپ کوئی بھی بھائی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ شادی کے بعد آپ بہت ڈسٹرب فیل کر رہے ہو، آپ کی لائف کیوس میں چلی گئی ہو سلیپ مینیج نہ ہونے کی وجہ سے؟ شیخ یہ تو جب سے پرسوں سے آیا ہوں یہاں پہ تب سے یہی ہو رہا ہے. تب سے ہی ہو رہا ہے. ویسے میرے بھی ایک ٹائم آیا، آپ لوگ میں سے کسی پہ آیا ٹائم، اسپیشلی جب میں دین کی طرف آیا نا، صحیح. تو آئی یوز ٹو ہینگ آؤٹ ود رائچس پیپل، اور ان کے ساتھ ایک گل فری وہ تھا کہ اب میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، دیندار لوگوں کے ساتھ ہوں، رات کو لیٹ جاگ رہے ہیں، لیٹ کھانے کھا رہے ہیں، اور صبح فجر پڑھ کے سو رہے ہیں. لیکن اس سے سمہاؤ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہارمونل امبیلنس تو مجھے بعد میں پتہ ہو رہا ہے کہ، لیکن بنج ایٹنگ شروع ہو گئی. آئی پٹ آن لاٹ آف ویٹ اس ٹائم، ٹھیک ہے، اور پروکاسٹینیشن ککڈ ان، اریٹیشن اوور لٹل تھنگز، اینگر ایشوز کریٹ ہونے شروع ہو گئے تھے، اور آئی وازنٹ فیلنگ گڈ، آئی واز فیلنگ لیتھارجک، لیک آف انرجی آل دا ٹائم. اور پھر آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز کہ اس سب کا جو ایشو ہے وہ کیا ہے، گھٹنوں میں پین کچھ. وہ پتہ چلا کہ اچھا یہ جو میں سلیپ میں نے ڈسٹرب کی ہے نا اپنی، میں لیٹ سو رہا ہوں. حالانکہ پہلے آپ گناہوں کی لائف میں تھے تو آپ کو ایک گلٹ ہوتا تھا کہ یار آپ گناہوں میں ہو، لیکن اب گلٹ بھی نہیں تھا کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، تو اٹ بیکمز لیگل اسٹیمپ کہ یار اب تو جائز ہے. لیکن وہ لیٹ سونے کی وجہ سے نا کافی ایسے حالات ہو گئے. اصل میں سلیپ کو میرے خیال سے ہم لوگ نا انڈرمائن بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لی نہ لی ٹھیک ہے، بس کام چلائے رکھو. وہ یاد نہیں ہے وی نو اے گائے ہو ڈیڈ دس چیلنج، کہ وہ اور اس کے فرینڈس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں تک بغیر سوئے وہ گزار لیں گے. تو 3 دن تک دے ڈیڈ دس ایکسپیریمنٹ کہ وہ 3 دن تک بالکل بھی نہیں سوئے. اور وہ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ بس روڈ پہ جا رہے تھے اور سخت بری حالت تھی تینوں کی، تینوں دوستوں کی، اور وہ وہیں تینوں گرے اور وہ بس ڈوز آف ایسے سخت ہوئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. برین شٹ ڈاؤن کر گیا نا. جسٹ وینٹ ٹو سلیپ. اور ہم لوگ اٹ کین بی فیٹل ایز ویل. جب میرا دین میں آنے کا سلسلہ ہوا تھا تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا، اور میں نے کافی آنسرز اس کے بارے میں ڈھونڈنے کی کوشش کی. کافی لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ کس طرح سے میں اپنے ڈیلی روٹین میں کم سو کے میکسیمم کام کروں، اور کس طرح سے میں اپنی سلیپ کو مینیج کروں. اور میں نے یہ بات انڈرسٹینڈ کری تھی، دیکھیے قیام کو مینٹین کرنا ہے اور منیمم آورس سونا ہے. بیکاز ہم جب اپنی زندگی میں سو رہے ہوتے ہیں تو ایک ایوریج انڈیویجول کم از کم آئی تھنک مور دین 20 ایئرس آف لائف اپنی سو رہا ہوتا ہے، سو کے گزار دیتا ہے. اینڈ فکر یہ تھی کہ کور میں جا کے تو ویسے ہی سونا ہے، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ دنیا میں نہیں سونا، بٹ وہ سلیپ بھی ایسی ہے جو میرے دن کے کام کو مور پروڈکٹیو کر دے. 4 گھنٹے سو کے دیکھا، دوپہر کو قیلولہ کر کے دیکھا. ایک انسٹرکٹر تھے، ان کی ایگزامپل دیکھی کہ انہوں نے بتایا کہ کہ انہوں نے رات کو قیام کیا اور دن کو سونا بالکل انہوں نے چھوڑ دیا. تو جب رات کو 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا تو ایوری تھنگ واز فائن، بٹ ایونچولی جب وہ کیری فارورڈ ہوا تو ایک دن سجدے میں گئے تو سجدے سے اٹھے نہیں اٹھے. تو بھائی ایک دفعہ برابر سے گزرے، دوسری دفعہ برابر سے گزرے، تیسری دفعہ گزرے. انہوں نے بولا کیا تقوی کا لیول ہو گیا ہے. تو اس کے بعد دیکھا تو جو ہے نا کچھ شاید باقی نہیں اٹھ رہے، تو ان کو اٹھایا تو پتہ چلا وہ سجدے میں سو گئے تھے. تو ویسے آپ کا سلیپ ٹائم کتنا ہے؟ دیکھیے آج کل حصوں میں،
لیکن کبھی کبھار بہت امبیلنس ہو جاتا ہے بیکاز آف اینی ادر روٹین. خاص طور سے جب آپ پینڈیمک میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے باہر کی ایکٹیویٹیز رکی ہوئی تھیں, بٹ ایونچولی ناؤ اٹس کمنگ بیک ٹو نارمل. بٹ یہ کہ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ آپ نے اپنے سلیپ کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ سلیپ مینیج نہیں کریں گے تو پھر آپ کا دن کا کام صحیح طرح سے نہیں ہوگا. اینڈ اس چیز کے لیے آپ کو دن میں تھوڑا ٹائم نکالنا ہے اپنے آپ کو پاور نیپ کرنے کے لیے. اینڈ بیکاز جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وجعلنا اللیل لباسا, اور جو رات ہے وہ تمہارے لیے ایک آرام کی جگہ بنائی ہے, ایک اسٹیج بنائی ہے, اور جو دن ہے وہ معاش کمانے کا ذریعہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وجہ سے اس چیز کو رکھا ہوا. Why do we still tend to keep awake at night? مطلب what's the catch? آئی تھنک ہمارا لائف اسٹائل بہت بدلا ہے. اگر آپ دیکھیے اباؤٹ 100 years بیک ود دس انٹائر الیکٹریسٹی, اینڈ ہمارے پاس اس میں ٹی وی کا بھی رول ہے, اس میں لائف اسٹائل چینج کا بھی رول ہے, ڈائٹ کا آپ کا بہت زیادہ رول ہے. اور نا ایونچولی اگر آپ دیکھیے, اگر آپ لائف اسٹائل اپنانے کی کوشش کریں, لائک یو نو مغرب کے بعد ایوری بڈی یوز ٹو لائک یو نو گو ٹوورڈز دیٹ اسٹیج جہاں پہ وہ رات کے سونے کی تیاری کر لیتے تھے. ناؤ ہماری ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں رات کو. لوگوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے باقاعدہ, موویز اور یو نو اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے کہ رات کو جاگیں گے, اور وہ جو فن کی چیزیں ہیں نا, اور پھر ساری رات کو اس جو سلیپ ڈپریشن ہے اسے ختم کرنے کے لیے پیپل یوز کافی. ٹھیک ہے, اینڈ کافی ایک ٹیڈ پہ ٹاک ہے, امریکاز بگیسٹ پرابلم. اچھا. اور اس میں ساری یہ جو کوسٹا, خیر وہاں پہ ہے, یہ اسٹار بکس وغیرہ یہاں پہ ہے, تو وہ بہت بڑا جو مسئلہ ہے لوگوں کا وہ یہ کہ سلیپ پراپر نہ لینا. کیونکہ سلیپ اصل میں سلیپ پراپر نہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ 8 گھنٹے سونا اپنے لازمی ہے. اٹس اے میتھ. آئی جسٹ وانٹ ٹو بریک دس میتھ کہ 8 گھنٹے کی سلیپ آپ کو لازمی چاہیے. اس میتھ کو ابھی تک ڈاکٹرز کچھ حد تک فالو کر رہے ہیں, جن کو پتہ ہے وہ نہیں بھی کرے فالو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا ڈفرینٹ سلیپ پیٹرن ہوتا ہے, ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے ہر چیز ایک کوانٹٹی میں ہے, مطلب ہمارے باڈی میں جو آئرن ہے وہ ایک کوانٹٹی میں ہے, ہمارے شوگر لیولز اگر انکریز ہو جائیں تو مسئلہ, کم ہو جائیں تو مسئلہ. ہر چیز جب اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نا ایک مقدار کے ساتھ اور اس کے ساتھ پیدا کیا. لیکن بات یہ کہ وائی ناٹ سلیپ. ہر کسی بندے کی سلیپ جو ہے نا وہ لمبی جا رہی ہے, کسی کی چھوٹی جا رہی ہے. تو سلیپ کا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا آپٹیمم سلیپ لیول ڈسکور کرنا ہوتا ہے بائی دا ٹائم یو نو ٹرائی ٹو مینیج یور سلیپ. اور اس میں ڈفرینٹ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم شیئر بھی کرتے ہیں. میرے خیال سے ہم نا کام کو زیادہ پریفر کر دیتے ہیں سلیپ پر, ہے نا. ہم حالانکہ ایونچولی دونوں کتنی زیادہ انٹر لنکڈ ہے نا. آپ پرفارم نہیں کر سکتے ہو دن میں جب تک کہ آپ کی سلیپ پراپر نہیں ہے. سو اٹ آلسو مینس کہ وی ڈونٹ نو ایگزیکٹ میننگ آف سلیپنگ, واٹ ڈز اٹ ڈو ود آور باڈی نا. یہ تو ایک ریسٹوریشن پروسیس ہے. وین یو سلیپ اینڈ یو ٹیک اے پراپر سلیپ, وہ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہو آپ, اسٹیجز بھی ڈسکس کر لیں گے بیچ میں انشاءاللہ, تو وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ریجوونیٹ کرتی ہے, یو نو, اور وہ سب سے ایکٹیو ہوتا ہے آپ کا دماغ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں. ایکچولی ریفریش کر رہا ہوتا ہے. انسائٹفل تھنکنگ جو ہے, پھر کریٹیوٹی اور میموری, ایگزیکٹلی یہ آپ کی ساری چیزیں واپس آتی ہیں. اور کون نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں. اور ہمارا اگر آپ لائف اسٹائل دیکھیں تو a lot of people you would find کہ رات کو سونے کے باوجود بھی, چاہے وہ جیسا مرضی جتنا مرضی سوئے, ان کا دن وہ لیتھارجی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے, یو نو, بیکاز ناٹ ہیونگ انف کوالٹی سلیپ. میرے خیال میں اگر ہم آج کے ٹاپک میں کچھ 4-5 چیزیں لوگوں کو دے کے بھیجیں نا. نمبر 1 از سلیپ کی فلاسفی کیا ہے. نمبر 2 از how to determine optimum sleep level. Number 3 is how to improve the quality of your sleep. Number 4 is اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں تھیں, اسوا کیا تھا ان کا. تو یہ بڑا آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جتنا سوئیں گے اتنا اچھا ہوگا, یہ بھی ایک میتھ ہے. یہ میتھ ہے اصل میں. آپ زیادہ ٹائرنگ ہوتے ہو, sleep the more you become healthy. اصل میں اٹس آل اباؤٹ REM cycles, rapid eye movement cycles. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو 8 گھنٹے میں 2.5 REM cycles ملتے ہیں, کچھ لوگوں کو 5 گھنٹے میں 3 مل جاتے ہیں. سو ہو گیٹس دا بیٹر سلیپ, جس نے 5 گھنٹے سویا ہے, کچھ کو 4 مل جاتے ہیں. سو کبھی کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک کیلولا کیا ہے, تھوڑی دیر سوئے ہیں, اور آپ کو وین یو ووک اپ یو لاسٹ دا یو نو ٹائم, آپ کو بالکل بھول چکا تھا, اور آپ اٹھتے ہو تو کہتے ہیں یار کیا نیند کی ہے, حالانکہ آپ 10 منٹ سوئے ہوتے, 15 منٹ سوئے ہوتے ہو. اور کبھی کبھی آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار ابھی تک فٹیگڈ فیل کر رہا ہوں میں. وائی؟ بیکاز وہ جو REM سائیکل تھا نا, وہ آپ کو ملا ہی نہیں, کم سے کم ملا. اور وہ ملتا ہے بائی ہیونگ گڈ کوالٹی سلیپ, اور وہ گڈ کوالٹی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے کافی کی وجہ سے. آپ کے جو ایک سرکیڈین ردم ہے باڈی کا, جو نیچرل باڈی کلاک ہے, اس کے مطابق ہر اینیمل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہیومنز بھی ہے, اس کا مینلی رات کو جو ہے وہ
میلاٹونن جو ایک کیمیکل ہے وہ ریلیز ہونے شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ناؤ باڈی نیڈس ٹو ریلیکس. اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن پتہ ہے اس لائٹ کے ساتھ, لائٹ کے ساتھ ہے. لائٹ وین یور آئیز سی دا لائٹ نا, مور لائٹ اسپیشلی دا بلو لائٹ, تو وہ پائنیل گلینڈ اس کو جو ہے نا ریلیز پکڑتا ہے, وہاں سے پھر یہ نکلتے ہیں میلاٹونن. اسی لیے میرا خیال ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ یہ بہت زیادہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنا خاص طور پہ اسکرین جو ہے نا اس کو جو ہے, اور کیفین ڈرنکس بھی جس میں ڈوپامین وغیرہ بھی پھر ریلیز ہوتا ہے, کیونکہ ڈوپامین آپ کو جگاتا ہے. کیفین کا اصل میں یہ دیکھیے جو بیسکلی ریسرچرز کہتے ہیں کہ بیسکلی ایک تو پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی میں واٹر ڈیٹینشن کرتا ہے, آپ کی باڈی سے واٹر کو نکالتا ہے. اور جیسے میں نے ڈائٹ کی بات کی تھی شروع میں بھی, اور طاہا نے بھی اس کو کوٹ کیا, دیکھیے کیفین آپ کا REM ڈسٹرب کرتا ہے, اور جتنی دیکھیے کیونکہ آئی ٹیک کیفین بٹ اٹس ان دا مارننگ. جیسے لوگ یوزلی بہت ہائی کیفین لیتے ہیں, ان کی باڈی کو پرابلم ہوتی ہے جب وہ سونے جاتے ہیں, تو دا برین فائنڈز اٹ ڈیفیکلٹ ٹو بی ایبل ٹو گو ٹو دا REM اسٹیج. اینڈ REM اسٹیج آپ جتنا میکسیمم ایکوائر کریں گے دا شارٹیسٹ ٹائم پاسبل, آپ اتنے فریش اٹھو گے. اور جیسے آپ نے بات بولی نا کہ یار اسکرین دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس لائٹ کا ایک ایلیمنٹ آیا ہے, گھر میں بھی لائٹیں چل رہی ہیں, تو برین گیٹس دا سگنل دیٹ اٹس اسٹل ڈے ٹائم. اینڈ وائی sleep is more important and why we talking about it, not just because ہم بات کر رہے ہیں کہ یار سلیپ مینجمنٹ ایک ان ٹاپک ہے, بٹ ہمیں اپنی سلیپ کو مینیج کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم پروڈکٹیو مسلم بن سکیں. ہم اصل دن کے وقت کام نہیں کرتے, ہم رات کے وقت زیادہ. کیفین کے سارے جو ہے نا, ہم وی ڈونٹ ڈسکریج ٹوٹلی, یہ کیفین نہیں ہے, پورا پاکستان چائے پیتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں جوتے نہ ماریے گا. آئی تھنک ان دا مارننگ رائٹ. کیفین کے بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ آپ کے موٹر اسکلز امپروو کرتا ہے, آپ کو الرٹنس دیتا ہے ود ان 15 to 45 منٹس کے ریئیکشن ٹائم میں. آپ کو اٹ از دا موسٹ کوئکسٹ اسٹیمولنٹ جو کہ آپ کو اٹھا دیتا ہے, جگا دیتا ہے. یار ہم کیفین بیسڈ چیزیں لیا کرتے تھے. آپ کے مسکولر ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرتا ہے, آپ کا ریئیکشن ٹائم جو ہے نا, فار ایگزامپل اف یو ڈرائیونگ اے کار, آپ کا ریئیکشن ٹائم امپروو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیفین کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, ہمیں اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اس کے بہت سارے نا ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. گیسٹرو انٹسٹائنل ڈسٹربنسز پرابلم کی ایک وجہ ہے, یہ کیفین کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں, آلدو بلیک کافی ان دا مارننگ امپرووز میٹابلزم, نو ڈاؤٹ, لیکن اس میں ایشو ہوتا ہے. پھر اچھا, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, اٹ ڈیولپس ٹالرنس اگینسٹ یور باڈی ڈیولپس ٹالرنس اگینسٹ کیفین. پہلے آپ ایک چائے کا کپ پی کے جاگتے تھے, دوسرا کچھ عرصے بعد آپ 2 بھی پئیں گے نا, تو آپ کو وہ الرٹنس نہیں آئے گی. پھر آپ کو دن میں 4, 5, 6 کپس پینے پڑیں گے, اور لوگ 20 کپ بھی دن میں چائے کے پیتے ہیں. اور ایک اور بڑا مسئلہ کہ اس کی جو ہاف لائف ہے نا 7 آورس کی ہے, لیکن اس کی ایڈکشن تو نہیں ہے برو. ایڈکشن نہیں ہے, ٹالرنس ڈیولپ کرتی ہے باڈی, لیکن ایڈکشن نہیں ہے. ایڈکشن نہیں ہے, مینس کہ آپ کو الرٹنس کے لیے نا آپ کو زیادہ کیفین چاہیے ہوتی ہے پھر, اس لیے آپ کہتے ہو یار جگر کڑک چائے بنا کے آنا, کیونکہ آپ وہ کڑک چائے کیوں کہتے ہیں پھر کہ چائے نشہ ہے اور یہ کافی کا بھی نشہ. مینلی یو نیڈ دیٹ لیول آف الرٹنس, تو پھر اس کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں, آلدو اس کے بغیر بھی مل سکتی ہے. لیکن جیسے آپ کو فار ایگزامپل جیسے سلیپ کی ایڈکشن تو نہیں ہے, لیکن آپ ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں نا, اصل انسان عادی ہو جاتا ہے. ایڈکشن تو تبھی ہوتی ہے جب اس کے ایڈورس افیکٹس ہوں. ایز لانگ ایز ایڈورس افیکٹس نہیں ہیں, مثلا اگر آپ کو بک ریڈنگ کی کہتے ہیں جی مجھے ایڈکشن ہے, تو ایز لانگ اٹس ناٹ ایکچولی ڈیٹریمنٹل ٹو یور ہیلتھ, تو آپ ڈیفینیٹلی ایڈکشن کی ٹرم ایڈکشن از ریلیٹیو. ایک میڈیکل ایڈکشن ہوتی ہے ہمارے جنرل یوز میں, سو دیر از جنرل ایڈکشن ہے بیسیکلی یہ. اور اس کی جو ہاف لائف ہے اٹس اپ ٹو 7 آورز. کس کی یہ ہاف لائف؟ کیفین کی. اچھا, ہاف لائف ان سینس مطلب آپ کے اگر آپ 5 گرامز کنزیوم کر رہے ہیں تو 7 گھنٹے بعد آپ کے بلڈ میں 2.5 گرامز رہ جائے گا, اور اس کے 7 گھنٹے بعد 1.25 گرام رہ جائے گا. اور امیجن کریں کہ آپ دن میں 4 سے 5 کپ پی رہے, 3 کپ پی رہے ہیں, تو وہ آپ کی بلڈ میں پھر رہنا شروع ہو جاتا ہے, وٹ ڈسٹربز یور سلیپ پیٹرنز. آپ کی جو سلیپ آرکیولوجی ہے نا ساری, وہ سارا یہ کیفین ڈسٹرب کرے گا. اس لیے کہتے ہیں 4 گھنٹے پہلے آپ سونے سے پہلے لیکن چائے وغیرہ اس لیے کیفین سے ڈیٹاکس کرنے کے پراپر سٹیجز ہوتی ہیں, اور ایک ریکمینڈیڈ ڈوز ہے آپ کی کیفین کی. اگر اس سے زیادہ آپ لیتے ہیں تو آف کورس وہ پھر آپ کی باڈی کو لیکن مارننگ میں لینا میرے خیال سے بہت اچھا ہے. اٹس دا ٹائم وین یو نیڈ ویکفulness. یو نیڈ ٹو بی ایبل. دیکھیے کیفین از ویری یوزفل اگر آپ اس کا ایک ماڈریٹ استعمال کرتے ہیں اور اسپیسیفک ٹائم پہ استعمال کرتے ہیں, بیکاز اس کے بعد آپ کی باڈی کریش ہوگی. ویسے مسلمانوں نے اس کی کاشت کی تھی ہے نا, یہ اصل تہجد ڈرنک تھا, یہ ہمارا تہجد ڈرنک تھا. کافی جو تھا نا مینلی قہوہ ہے اصل میں, اس کا عربک قہوہ ہے, اس کو کافی انگلش میں بنایا ہے. وجی بھائی جیسے ماشاء اللہ اس میں جو میرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ یعنی ایگزاسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور جن کی بہت زیادہ کیلوریز برن ہوتی ہیں ایگزیکٹلی لائک 8 to 9 آورس, اور کوئی ریسرچ فار ایگزامپل کر رہا ہے, کیونکہ تو ایسا بندہ جو ہے فار ایگزامپل اس کو بہت زیادہ الرٹنس چاہیے, خاص طور پہ انٹلیکچوئل کام, ناٹ ٹو مچ فزیکل فار ایگزامپل.
تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر کیونکہ میں نے دیکھا کہ عام طور میں اس لیے یوز کرتا ہوں کافی وغیرہ جسٹ ٹو میک مائی سیلف یو نو بیکاز آئی کی ناٹ وہ پیس مومنٹم نہیں رہتا آپ کا. لیکن اٹ از آلسو ریلیٹڈ ود ویٹ گین. تو کیا اگر ایک بندہ بہت زیادہ ایگزرٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو انٹلیکچولی یا پھر مینٹلی تو کیا پھر بھی کافی کیفین جو آپ کی ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو کم کرنا ہوتا ہے؟ آپ کی باڈی جب برین آپ کو سگنل دے رہا ہے سونے کے لیے تو دس مینس دیٹ یور باڈی ریکوائرز سم ریسٹ. آپ کو ایک ڈائریکٹ سگنل مل رہا ہے آپ کو. اس میں جو جیسے بہت لوگوں کو ریسرچ کرنا ہوتا ہے یا ان کو پڑھنا ہوتا ہے, جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کو ایڈوائس دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے دوست نے میننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایڈوائس دی ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات کو جاگ کے دیر تک مطالعہ کرتے تھے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں. تو اس میں ایسے سچویشن میں ان کو ایڈوائس کی جاتی ہے کہ جو سچویشنز ہیں نا وہاں پر جو ہے اپنی سلیپ پیٹرن میں انکلوڈ کریں پاور نیپس. صحیح ہے. ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے کچھ لوگ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں, ریسرچ وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنا جو ہے نیند لی, آدھے گھنٹے کی پاور نیپ لی, دین آپ اٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو میکسیمائز کیا. اینڈ دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان ٹرمز آف کہ آپ کی باڈی کب ریکوائر کرتی ہے. اس لیے رات کی نیند جو نا دیکھیے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. آپ دن میں سو جائیں آپ کی باڈی آٹومیٹکلی, اس لیے دیکھیے وین پیپل موو ٹو یا ٹریول کرتے ہیں دوسرے شہروں میں یا سوری ملکوں میں جہاں ٹائم زون ڈفرینٹ ہوتا ہے, اٹ ٹیکس دیم ٹائم, دا باڈی ریڈز اٹ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کب اس کو سونا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے بیکاز آپ اپنی باڈی کو یوز ٹو کرواتے ہیں. سو اسی طرح سے جب آپ کو ایک کام کرنا پڑتا ہے تو آپ نے اپنی باڈی کو یوز ٹو کرانا پڑتا ہے ٹو بی ایبل ٹو ٹیک شارٹر نیپس. اس کے لیے آپ کو جو شارٹر نیپس آپ نے لینے پڑتے ہیں, اس شارٹر نیپس میں اپنی باڈی کو یوز ٹو کراتے ہیں کہ وہ REM اسٹیج میں جائے. بیکاز جتنا آپ REM سے ریپڈ آئی موومنٹ والی اسٹیج ایکوائر کریں گے آپ کو خواب آئے گا. خواب والی اسٹیج میں آئیں گے آپ کا باڈی ریلیکس ہو رہی ہے, آپ کا برین ایکٹیو ہو رہا ہے, کیونکہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹیج میں تو آپ کا برین جو ہے سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے فرسٹ اسٹیج کہا جاتی ہے کہ جیسے فرسٹ اسٹیج میں آپ جاگنے اور سونے کی اسٹیج میں ہوتے ہیں. سیکنڈ اسٹیج میں آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, آپ کی باڈی ریلیکس ہونا شروع ہوتی ہے. تھرڈ اسٹیج میں آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر اور ہارٹ ریٹ سلو ہونا شروع ہوتی ہے. REM جو فورتھ اسٹیج ہے اس میں آپ کی ریپڈ آئی موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے. دس از وین یو اسٹارٹ ڈریمنگ. اور یہ والی اسٹیج اگر آپ اپنے سلیپنگ اسٹیج میں اگر 4 گھنٹے کے اندر اگر 2 دفعہ بھی حاصل کر لو آپ اٹھتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں. اگر آپ کا ڈائٹ غلط ہے, آپ کیفین بہت لے رہے ہیں, آپ اسکرین بہت دیکھ رہے ہیں, it will be very difficult for you to reach that REM stage. اور آپ تھرڈ اسٹیج میں ہی سو کے اٹھو گے, آپ بولو گے یار میری نیند پوری نہیں ہوئی, جبکہ میں 12 گھنٹے سویا. I have compared two of my naps with this band نا, اس ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ چلتی ہے. ایک میری وہ نیپ تھی 10 منٹس کی جس میں REM سائیکل اچیو ہوا, I woke up fresh. اور ایک دوسری میری جو نیپ تھی اس میں وہ کم میں سویا, شاید 5-6 منٹ سویا, بالکل ہلکا سا صوفے پہ, اور اس میں میں نے دیکھا ڈیٹا میں REM نہیں تھا. It was only light sleep of 5 to 6 minutes. So I didn't have that fresh level جو ہے نا وہ آپ کا مینلی جو انفارمیشن اسٹریمز ہے نا برین کی, وہ کنسولیڈیٹ کرتا ہے. آپ جتنی سارا دن کانشیسلی یا سب کانشیسلی انفارمیشن گیدر کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ REM جو ہے مومنٹ وہ آپ کی سلیپ میں, جیسے فار ایگزامپل ہمارا جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں پرانے جو یاد ہے ان میں ڈسک فریگمنٹیشن ہوتی تھی. اب آپ کا کمپیوٹر بہت سلو ہو گیا, بالکل رائٹ ریفریش بہت دیر سے کر رہا ہے, آپ اپنے کسی چیتا دوست کو بتاتے تھے کہ جگر یار میرا کمپیوٹر بہت سلو ہے, اس کو سیٹ کر دے. وہ کیا کرتا تھا, وہ ڈسک فریگمنٹیشن کرتا تھا. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کی ساری جو فائلز ہیں وہ C ڈرائیو میں چلی گئیں, گیمنگ فائلز D میں آ گئیں, اور انفارمیشن ایکول ڈیوائڈ ہو گئی. تو اس میں جو اس لیے کہتے ہیں کہ سونا جو ہے نا, انف سلیپ از ویری گڈ فار یور میموری, آپ کی میموری ریکال کرنے کے لیے. اس لیے ہم دیکھیں کہ ہماری جب سلیپ پوری نہیں ہوئی تھی ہمیں الفاظ یاد نہیں آ رہے ہوتے, ہمیں باتیں یاد نہیں آ رہی ہوتی, اور ہم سلیپ اگر ہماری پوری ہوتی ہے تو صحیح الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں, ہمیں الفاظ یاد آ رہے ہوتے ہیں. REM سائیکل میں نا برین ایکٹیویٹی بھی سرپرائزنگلی اتنی ہوتی ہے جتنا آپ جب جاگے ہوتے ہیں تب ہوتی ہے. مطلب برین ایکٹیویٹی از مور, لیکن ایٹونیا ہوتا ہے, یعنی آپ کے مسلز جو ہے نا وہ فل ریلیکس کر جاتے ہیں جب آپ REM اچیو کرتے ہو, سوائے 2 مسلس کے, ایک آئی والے اور آپ کے نارمل بریدنگ جو چل رہی ہے. باقی سارے مسلز جو ہے نا وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں. اور یہ جو موٹر اسکلز ہیں, انسان کے اپنا باڈی کو بیلنس کرنے کے جو اسکل ہے, موٹر اسکلز ہیں, مختلف چیزیں, یہ سلیپ اچیو کرتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں سلیپ از ویری امپورٹنٹ. اور وہ جو تھکنے کی بات ہے نا, باڈی آپ کو سگنل دیتی ہے کہ تھکو. یہ جو پوموڈورز کا کانسیپٹ ہے, پوموڈورز, اس میں یہ ہے کہ آپ اگر 40 منٹس کام کر رہے ہو, اس کے بعد ٹیک ریسٹ آف لائک 5 to 10 minutes, لیو دیٹ انوائرمنٹ اینڈ گو ٹو سم پلیس, ریلیکس کریں, پھر واپس آئیں, پھر آپ کا جو فوکس لیول ہے نا واپس اوپر آپٹیمم پہ پہنچ جاتا ہے. کیونکہ بائی ٹائم اراؤنڈ 40 منٹس, کچھ کہتے ہیں 25, کچھ کہتے ہیں 30,
آپ کا ڈکریز ہوتا ہے. سو وہ بیسکلی یور باڈی نیڈز ریسٹ. یا آپ پاور نیپ لے لیں, یا آپ لوگ کیفین لے لیتے ہیں, یا پھر لوگ ریسٹ کر لیتے ہیں, کسی فون پہ بات کرے, گھوم پھر کے بچوں سے مل کے آ گئے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہی وجہ ہے کہ کیلولا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. یہ 5-10 منٹ جو آپ تہا کہہ رہے ہو نا, اس کی ہیبٹ کو اپنی زندگی میں انکلکیٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے زندگی سے کچھ چیزیں نکالنی پڑیں گی. ایسے نہیں ہو جائے گا کہ آپ یہاں پہ تو لوگ گھنٹوں سوتے ہیں تو ان کو نیند آ رہی ہے. آج کل لوگوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نیند صحیح نہیں آ رہی. دے آر اسٹرگلنگ ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو سلیپ ویل. اور میں سبحان اللہ, ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم دین کی جو ایڈوائز ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. آج ریسرچرز بیسکلی کہتے ہیں یو کین گو اپ آن گوگل اینڈ سرچ اباؤٹ دس کہ آپ سونے سے پہلے ایک بات لے لیں. اگر آپ وضو کرتے ہیں, فار ایگزامپل یو کول یور سیلف ڈاؤن, یو ریلیکس یور سیلف, آپ دعا پڑھتے ہیں. دیکھیے اس میں یہ والا ایلیمنٹ بھی, ریلیجیس ایلیمنٹ بھی ہے کہ یو ٹیک پروٹیکشن سو دیٹ شیطان یا شیاطین آپ کو نیند میں ڈسٹرب نہ کریں. خواب برے خواب کی ایلیمنٹ ہے اس کے اندر جو آپ کو ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذکار کر کے آپ سونے کے لیے جاتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, اٹ آلسو الاؤز یو, بیکاز دیکھیے اگر آپ سونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن نہیں کر رہے, شیطان آپ کو ڈسٹرب کرے گا. دیٹ از ویئر ہی از گوئنگ ٹو اٹیک یو. آپ فجر کے لیے اٹھیں گے, آپ کو پرابلم ہوگی, اس میں اٹھنے میں پرابلم کرے گا. آپ کے دن میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو what does the shaitan does, کیا کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے, ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو ڈسٹرب دا پرسن. اور وہ اٹھتا ہے تو 3 نوٹ والی جو حدیث ہے کہ وہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو یہ سب چیز رسول نے کیا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اگر وہ چیز نہیں کرتا تو پورا دن کس طرح سے, اس طرح سے جیسے لیزی اور لیتھارجک فیل کر رہا ہے. اینڈ وین ہی ڈز دس, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو تیسرا نوٹ کھلتا ہے, ہی از لائک انرجیٹک. ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے, مجھے تو نہیں, ایک جگہ بتا رہے تھے, میں سن رہا تھا, تو کہہ رہے تھے کہ میں جب بھی رات کو سونے سے پہلے کے اذکار کر کے سوتا ہوں نا, میری جو ان کے پاس فٹ بٹ تھی, فٹ بٹ پہ کہتے ہیں کہ مائی ڈیپ سلیپ واز انکریزڈ, اور جو سلیپ جو ویکفل مومنٹس تھے, یعنی جس میں میں ڈسٹربڈ سلیپ تھی, وہ کہتے ہیں بہت کم ہوتی تھی. اور جب میں اذکار نہیں کرتا تھا تو ڈیپ سلیپ بہت کم اور لائٹ سلیپ زیادہ. کہتے ہیں مجھے عجیب سے لگا کہ میں نے کہا یار کوئی چکر تو نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی وائف کو پہنایا یہ بینڈ اور کہا کہ آج تم نے پلیز اذکار نہیں کرنے, جسٹ ٹو چیک اٹ آؤٹ کہ کیا, اور دا سیم ریزلٹ, ڈیپ سلیپ کم, لائٹ سلیپ زیادہ, اور ڈسٹربڈ ہاؤ مینی ٹائمس, 7 times 8 times ڈسٹربڈ. اور جب انہوں نے اذکار کر کے سوئی وہ, تو اٹ واز, اور جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ, کتنی دل کو سکون پہنچانے والی دعائیں. اللہم اسلمت نفسی الیک, یا اللہ میں اپنے نفس کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. اور پھر آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اللہ کی نے کہا کہ جو شخص جس کے آخری کلمات یہ ہوئے اور وہ مر گیا, وہ جنتی ہے, کنفرم, یعنی وہی وہ کنفرم جنتی ہے. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتنے ہیں یہ دعائیں پڑھتے ہیں, بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسک, یعنی جو ہے نا وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمھا, اگر تمہیں روح کو اپنے پاس رکھ لے تو اس پہ رحم کرنا. وان ارسلتھا فاحفظھا, اور اگر تو اس کو بھیج دیتا ہے دنیا میں تو اس کی حفاظت کرنا. کس طرح سے, بما تحفظ بھی عبادک الصالحین, اپنے نیک بندوں کی. تو جب یہ دعائیں پڑھتے ہیں یا پھر اللہ کے نام سے ریلیکس کرتے ہیں, سوتے ہیں نا, تو یور سلیپ, کوالٹی آف یور سلیپ انکریزز اے لاٹ. اور پھر آپ نے کیفین بھی یعنی صبح لی ہوئی ہے. ایک شخص ہے, ان کا نام ہے کریگ بیلنٹائن, یس, ہی از اے ورک لائف بیلنس ایکسپرٹ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا فارمولا جو میں نے بتایا بھی کافی دفعہ, 10-3-2-1-0 فارمولا. 10-3-2-1-0 فارمولا. وہ کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے پہلے سونے سے آپ نے کیفین لے لینی ہے, اس کے بعد نہیں لینی. فار ایگزامپل اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو اپنے صبح 12 بجے کے بعد کیفین نہیں لینی, کیونکہ آپ کے سلیپ پیٹرنس کو, سلیپ آرکیٹیکچر کو ڈسٹرب کرتی ہے. 3 گھنٹے پہلے آپ نے آفیشیل ورک چھوڑ دینا ہے. 10-3 یار عصر کے بعد تو ہم چائے پیتے ہیں, عصر کے بعد چائے پیتے ہیں. دیکھیں نا, رات کو عشاء کے کھانے سے پہلے بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں. براؤنی بھی چل جاتی ہے ویسے مغرب کے آس پاس. رات کو بیٹھے ہوتے ہیں لیٹ, اسپیشلی کراچی. اینڈ دیٹس اے گڈ پوائنٹ. شوگر جو بڑے پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو جاگنے والا شہر اور یہ والا بندہ. یہ اور رات کو چائے کی محفلیں آباد ہوتی ہیں. وہاں اس شہر میں رہنا جائز ہے. دیکھیے لاسٹ مجھے یاد ہے رات کے 12 بجے میں ہائی وے جانے کی ریکویسٹ کر رہا تھا کڑھائی کھانے کے لیے. ان کا مائک بند کر دو. کڑھائی میں کیفین نہیں ہوتی, کڑھائی میں کیفین نہیں ہوتی. اللہ اکبر. دیکھیں ہم پھر جیت گئے. یہ دیکھیں تو بات ہے کہ 10-3-2 از 2 گھنٹے پہلے نو آفیشیل ورک, 1 گھنٹہ پہلے نو اسکرین ٹائم. اس کو اپنے گھنٹہ پہلے چھوڑ دینا ہے بیکاز آف دیٹ بلو لائٹ ایز ویل. اور
0 times you have to press the snooze button. نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بلو فلٹر لگا لیتا ہوں پھر فون یوز کر سکتے ہیں پوری Still your brain is getting dopamine. اور آپ کو وہ جگا رہا ہے, آپ الرٹ فیل کرتے ہو چاہے آپ نے بلو فلٹر لگا بھی لیا. تو 10-3-2-1-0 فارمولا یہ ورک لائف بیلنس اچیو کرنے کا ایک بہت اچھا اس میں شیخ میں یہ بھی ایڈ کروں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اور آپ کا جو سلیپنگ پیٹرن تھا نا, اب وہ بھی ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا نا ینوم, اللہ کے رسول رات کے پہلے حصے میں سوتے تھے اور آخری حصے میں جاگتے تھے. اور میڈیکل ریسرچ بھی یہی ہے کہ جو کوالٹی سلیپ ہوتی ہے وہ آپ کی رات کے پہلے حصے میں ہوتی ہے, ارلی پارٹس آف دا نائٹ, کیونکہ جتنی وہ آپ کو اچھا یعنی وہ کرتی ہے, اور رات کے جو آخری حصے ہیں اس کے اندر آپ کی سلیپ میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا ایک انداز تھا. سو آئی تھنک کہ ٹائمنگ جو ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے, صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں ناراض ہوئے باقاعدہ, زجر لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے ہمیں ڈانٹا کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا کمیونیکیشن کرنا یا انگیج رہنا اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر. اللہ کے رسول خود اس چیز کو یعنی ناپسند کرتے تھے بات کرنے کو. سو دی آئیڈیا از کہ جو پہلا جو فرسٹ امیڈیٹ آپ کا جو ہے نائٹ کا پہلا پارٹ ہے اس کو ہمیں جو ہے نا اپنے میکسیمم یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور آئی تھنک ایک اور بہت چیز میں بڑی اہم میں سمجھ اس دن آپ سے بھی پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ کی جو فجر ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے, آپ کی عبادات ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی کوالٹی آف سلیپ پہ, بیکاز یہ آل چیزیں آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ, مطلب ہر چیز ہم بالکل ایمان کے پر نہیں ڈال سکتے کہ ایمان اصل چیز ہے, اور اگر آپ جب ایمان ہونا چاہیے, ایک بندہ بیچارہ رات کو 2 بجے سو رہا ہے اور وہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ پا رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پرائمری یعنی ایمان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اصل مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی سلیپ کو مینیج نہیں کر رہا. سو شریعت کے سے جب ہم نے فوائد لینے ہیں, بینیفٹس لینے ہیں, تو دین وی ہیو ٹو فالو دا ہول, وی ہیو ٹو ٹیک دا ہول پیکیج, وی کین ناٹ جسٹ پک اینڈ چوز ایوری تھنگ. اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ, اللہ کے رسول پاور نیپ لیا کرتے تھے, قیلولہ کے لیے ضروری ہے کہ قیلولہ تھوڑا ہونا چاہیے, یعنی یہ بڑے ایک ہے دوپہر کو سونا 2-3 گھنٹے کے لیے, قیلولہ وہ نیلولہ. اچھا آپ نے جو پوائنٹ بتایا نا مغیرہ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم waking up in a particular time اور وہاں پہ وہ قیام کرتے تھے. I was listening to one video جو بہت مشہور سادھو ہیں, ان کا ویڈیو آ رہا تھا اور وہ لوگوں کو بول رہے تھے کہ جو ارتھ ہے نا وہ ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ ہوتی ہے تو انرجی لیول اس ٹائم پہ ہائی ہوتا ہے, تو اس وقت اپنی میڈیٹیشن کے لیے اٹھو. اینڈ سم پیپل were sharing it and millions of views and were like سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری پہر میں بالکل قیام کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو آسمان دنیا کے آسمان کے آس پاس آتے ہیں اور لوگوں سے بولتے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے. موٹیویشن دی کہ کون ہے مغفرت طلب کرنے والا, کون ہے دعا مانگنے والا, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. تو دیٹ از دا ٹائم. اینڈ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سنت ہے کہ بفور فجر ٹائم ہی وڈ ٹیک اے اسمال نیپ. اچھا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ فجر سے پہلے ایک دفعہ اللہ کے رسول کا نا یعنی آپ سے فراش کے اوپر اپنے بستر کے اوپر واپس جایا کرتے تھے. تو یہ بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یو ووک اپ, یو ڈیڈ یور قیام, آ رہی کہ اگر نیپ کے لیے ہم جائیں گے تو ہم اٹھیں گے نہیں, لیکن جب ایک بندہ عشاء کے فوراً بعد سو گیا ہے اور پھر وہ اٹھا ہے, اس نے قیام کیا ہے اور پھر آپ لیٹ جاتے تھے, پھر اذان ہوتی فجر کی, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے. تو ہاں بلال رضی اللہ عنہ کا بھی حدیث میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فوراً اٹھتے. لفظ جو استعمال ہوا ہے وثبہ کا لفظ استعمال, تو وثبہ کہتے ہیں عربی زبان میں حجم علیہ, کسی چیز کے اوپر نا ہجوم کرنا, ایک دم جو ہے نا امیڈیٹ رسپانس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ 5 سیکنڈس کی آئی تھنک تھیوری ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن کوئی ایکٹ کرنا ہے تو 5 سیکنڈس کے اندر اگر آپ نہ ایکٹ کریں گے تو آپ کی باڈی پھر آپ کو ایکسکیوز کرتی ہے اور لیتھارجک فیلنگ اور وہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیڈیٹلی اٹھتے تھے. سنوز کلنگ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنا ينقذ من النوم, مطلب میں جمپ تو نہیں کہوں گا لیکن ایسا تیزی سے اٹھنا. اور میں نے زابی کو دیکھا ہے, خیر وہ پریزنٹ نہیں ہے تو ہم تعریف کر سکتے ہیں. زابی کو میں نے دیکھا ہے ہمارے ٹورز پہ, جب بھی فجر کی اذان ہوئی یا الارم ہوا وہ ایسے اٹھتے جیسے پتہ نہیں کسی نے نا پانی پھینکا ہو اس کے اسپرنگ کی طرح, اور اٹھتے الحمدللہ. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی نیک کام کرنا ہے کاؤنٹ بیکورڈز فرام 5 4 3 2 1 اور اس میں ارادہ کر لیں میں نے اٹھنا ہے فوراً جلدی. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ نا وہ کمفرٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ فار فجر never try to make yourself
comfortable کہ جب میں comfortable ہوں گا, مجھے نیند نہیں آ رہی ہوگی, تب میں اٹھوں گا بستر سے. This is never going to happen. آپ کو uncomfortable ہونا پڑے گا تھوڑا سا, اور نیند کو لڑ کے آپ کو اٹھنا پڑے گا. Don't wait for that time کہ یار وہ آج تو میری نیند بالکل بری ہے, اب میں جب بڑے مزے سے اٹھوں گا. جب آپ ایک دفعہ اٹھ گئے ہیں تو اس کے بعد snooze کر کے یا دوبارہ لگا کے سونا پھر دوبارہ اٹھنا, it becomes even more difficult. So آپ نے جب ایک دفعہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا اور آپ اٹھ گئے تو ابھی بس نماز پڑھ لو. Most of the times these people lose fajr. You know, جو snooze کر کے سوچ کے سوتے ہیں نا کہ یار آدھے گھنٹے بعد میں دوبارہ اٹھوں, that time never comes. And the quick tips for waking up for Fajr is آپ ارلی ڈنر کریں, لیٹ آلو گوشت کھا کے مت سوئیں, اپنا الارم کلاک دور رکھیں اپنے آپ سے, ٹھیک ہے, اپنا فجر کا لباس ریڈی رکھیں. نہیں, آلو گوشت میں کیفین ہوتی ہے, نہیں ہیوی کھانا نہ کھا کے سوئیں, پوائنٹ ہے, آئلی کھانا نہ کھا کے سوئیں, ٹھیک ہے. اٹ ڈیپینڈس آن یور پرائیورٹیز. دیکھیے اف ویکنگ اپ ارلی مارننگ اور اپنے دن کی شروعات آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے کرنی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رزق دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اور ہے تو ویسے قیام کے لیے, لیکن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, جو آیت ہے کہ اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں. تو فجر کی نماز دیکھیے نفل اور فرض جو ہے فرض کی وہ ہے, جیسے مشائخ کہتے ہیں نا کہ آپ روزے کی حالت میں جب دوپہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ پسینہ آپ کا زیادہ اللہ کی نظر میں قبول ہے بنسبت جو قیام میں آپ کے آنسو نکلتے ہیں, بیکاز ایک فرض کا عمل کی وجہ سے آ رہا ہے اور ایک نفل کے عمل کی وجہ سے آ رہا ہے. تو آپ فرض کے لیے جب اٹھتے ہیں اپنی آرام دہ بستر کو, اے سی کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں, تو یو میک یور سیلف یو ایک اعلان کر رہے ہوتے ہیں عمل سے, اللہ از امپورٹنٹ فار می, کہ میری جان کی وجہ سے میں فجر کی بھاری چادر کو نہیں اٹھا رہا, اپنے ایمان کی طاقت سے میں اپنے جو ہے فجر کے وقت جو ہے اپنی چادر سے اپنے آپ کو نکال رہا ہوں. اور ان کے لیے خاص طور پہ بشیر المشائین فی الظلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ صبح راتوں کو اٹھتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے قیامت کے دن نور کے لیے, اللہ تعالیٰ اندھیروں میں ان کو نور عطا کریں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ میرا خیال ہے کہ اچھا اس میں ایک پوائنٹ ویسے کلیئر کرنے والا ہے میرا خیال ہے کہ جی بھائی میں چاہتا ہوں آپ لوگ ماشاء اللہ چونکہ سلیپ کی مینجمنٹ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے, ہمارے اسلاف میں بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس ملتی ہیں علماء کی قلت النوم کے حوالے سے, یہاں تک کہ کثرت النوم کو بہت زیادہ نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. اور اب یہ کس طریقے سے ہم اس کو یعنی بیلنس آؤٹ کریں, دیٹس اے کوسچن. کہ ہمارے کئی اسلاف میں مطلب آئی ہیو لائک نمبر آف اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جس کے اندر سلف کہا کرتے تھے کہ جی سونا کثرت نہ ہونا یہ بندے کی ایک جو ہے نا پرسنالٹی کی ویکنیس کی نشانی ہے, اور اس طرح کی نمبر آف تھنگس. سو ہاؤ ڈو وی ایکچولی بیلنس دیٹ؟ تو اس کا ایک تو جواب مجھے سمجھ آیا, اور جو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی تو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کثرت النوم یا قلت النوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس سے بھی نیچے چلے جائیں, بیکاز دین دیٹس کازنگ یو ہارم. لیکن کثرت النوم یہ ہے کہ ایکسیسو سلیپ ایون اگر آپ کی ریکوائرمنٹ, اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں 8 گھنٹے, اٹ ڈیپینڈز آن پرسن ٹو پرسن فار ایگزامپل. سو ہاؤ ڈو وی ایکچولی, آئی وانٹ ڈاکٹر ذاکر نائک پتہ کتنا سوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا, ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں شیخ بتائیے. 3 گھنٹے ان کی ایوریج سلیپ ٹائم ہے, 3 گھنٹے ان کا پورے دن میں 24 آورس میں 3 گھنٹے ان کا ایوریج سلیپ ٹائم ہے پچھلے وہ جب سے وہ کام کر رہے ہیں. اور ڈیورنگ ٹریول اٹ ریڈیوسز ٹو 2 hours اینڈ کہتے ہیں دس گیوز می, لیکن وہ کیلولا کرتے ہیں. یار آئی تھنک دس از این ایکسیپشن, کیونکہ نہیں آئی ایکچولی ٹرائیڈ دس. میں نے 3 گھنٹے تو نہیں 4 گھنٹے کا رات کی نیند کی میں نے اپنے بیلنس کیا. نہیں آپ اپنی باڈی لوگوں کی پتہ ہے 4 گھنٹے میں ان کی نیند, لوگوں کی نیند پوری ہوتی ہے. 4 گھنٹے میکس ا بٹ سینس. بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ یور باڈی از کہ آپ اپنی باڈی کو جس طرح سے ماڈریٹ طریقے سے ٹرین کرو گے, یور باڈی ول ایڈجسٹ اکارڈنگ ٹو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب نارمل اس کو کر رہے ہیں کہ آپ 1 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کی کوشش کریں. آپ کی باڈی اس بات کو ریڈ کر لیتی ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج آپ جو ہے فل ڈائٹ کنٹرول نہیں کر رہے, آپ کی جینیٹک پرابلم ہے, آپ کے کچھ میڈیکل ایشوز ہیں, اور آپ بول رہے ہیں میں 3 گھنٹے کی نیند وہ کروں گا. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ایڈجسٹ اے لاٹ آف تھنگس, بیکاز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے سلیپ پیٹرنز از بیسکلی اے ڈو وے ٹورڈز اے ہیلدی لائف اسٹائل. اور آپ اگر ان چیزوں کے لیے, جیسے ہم نماز کے لیے خالی نماز کے لیے کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کرتے, ہمارا پورا دماغ, ہماری پوری تیاری نماز کے لیے جب کھڑے ہونے سے پہلے ان چیزوں کو پریپریشن میں ہوتی ہے. اس طرح سے نیند کے لیے بھی آپ پہلے سے اپنے آپ کو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اکیلے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھر والوں کی روٹین الگ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو سلولی ٹیک یور انٹائر فیملی ود یو اینڈ بی ایبل ٹو ایڈجسٹ اکارڈنگلی. اور آپ نے پھر بھابھی کو سنانے کے لیے کہا ہے نا, بس کیا کریں بھائی. میرے خیال سے ہر بندے کو اپنے ڈسکور کرنا چاہیے, اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نا یو سمپلی فالو دا سننا. عشاء کے بعد آپ ایک طریقہ ہے آپٹیمم سلیپ لیول کو ڈسکور کرنے کا. دیکھیے ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کچھ کا 3 گھنٹے ہوتا ہے,
وہ 8 گھنٹے سو رہے ہوتے ہیں, کچھ کا 7 گھنٹے ہوتے ہیں, وہ 5 گھنٹے نہ سوئیں, ٹھیک ہے. کس طرح سے آپ کریں, یو سلیپ فار لائک اسٹارٹ فرام لائک 8 hours, ٹھیک ہے, یا 7 گھنٹے شروع کر دیں. میں 15 منٹ پہلے کا الارم لگائیں, روزانہ آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں. جس دن آپ جب اٹھے ہیں تو آپ فریش فیل کر رہے ہیں ود دا سیم روٹین اینڈ اسکیجولس, اس سے بھی آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ کتنا سویا ہوں میں, اس سے بھی پیچھے جاتے جائیں, اور اس پہ پھر ریپیٹڈلی آئیں کہ اس ٹائم پہ یعنی اتنے آورز میں, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے 4.5 گھنٹے, ہو سکتا ہے 4.5 گھنٹے, اس پہ آپ اپنی روٹین ڈیولپ کریں کہ از دس دا ٹائم کہ 5.25 گھنٹے کی سلیپ کے بعد میں فریش فیل کرتا ہوں. سو دس از ہاؤ یو ڈیٹرمن یور آپٹیمم سلیپ لیول کے 15 منٹ کم کر کے روزانہ, اور جب آپ فریش اٹھتے ہیں اس کو پھر اپنا اسکیجول بنا لیں, اینڈ دس از ڈن آفٹر ریپیٹیشن. اور اندازاً ہاؤ منی ریپیٹیشنز یو آر ایکسپیکٹنگ, کہ اگر مثال کے طور پہ میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ میں 8 گھنٹے میری نا نیچرلی, مثال کے طور پہ اگر میں نے 5 hours کی سلیپ لی ہے رات کو, اور میں نے دیکھا کہ اگر میں ظہر کے وقت سونا یعنی کہ لولا کے لیے لیٹوں, اور میں اگر کوئی الارم وغیرہ نہ لگاؤں یا کسی کو کہوں نہ, وائف کو نہ کہوں کہ مجھے اٹھا دے, تو میں دیکھتا ہوں کہ میں نیچرلی 2 hours کی سلیپ پوری کرتا ہوں. تو میں نے دیکھا میں 8 گھنٹے کی نیند کا میری باڈی عادی ہے. لیکن میں نے کئی دفعہ میں نے 3-3 4-4 گھنٹوں میں بھی اپنی بہت زیادہ کام کیے ہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ I start from 8 hours practically, and then I reduce 15 minutes every day. تو 15 minutes ایوری ڈے ریڈیوس کرتا رہا ہوں. لیکن ریپیٹیشنز ہمیں کب پتہ چلیں گے ایگزیکٹلی ہاؤ ریز؟ جب آپ کو آپ کی جو سلیپ سے آپ اٹھے ہیں نا, یو فیل فریش, یو فیل انرجیٹک, یو فیل کہ یار اب میں نیند سے اٹھ گیا ہوں, آئی ایم پرفیکٹلی فائن. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی 4 گھنٹے سلیپ ہو, ٹھیک ہے, اور جب آپ 5 گھنٹے سوتے ہو نا تو آپ لیتھارجک لیزی فیل کرتے ہو, کیونکہ جن کے آپٹیمم سلیپ لیول 5 گھنٹے ہے نا, وہ 6 گھنٹے سوئیں گے, دے ول فیل فاگی, ان کا ذہن نہ کانسٹیپیٹڈ ہوگا انفارچونیٹلی. آلسو ڈریمز, خواب آنا ایک انڈیکیشن ہے. اب وہ آپ تو ظاہری بات ہے کاؤنٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو خواب آئے ایک انڈیکیشن ہوگی کہ آپ REM کے اسٹیج پہ گئے ہو. آپ کو نہیں خواب آئے, آپ سمجھ جائیں کہ آپ اسٹرگل کر رہے تھے, یور باڈی یور برین واز اسٹرگلنگ. Is it one day is enough for to know کہ مطلب ہمیں ریپیٹیشن کرنی ہے. آپ نے یا تو 8 گھنٹے سے شروع کیا, یا آپ نے 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے آگے گئے. آپ فار ایگزامپل ایک دن 4 گھنٹے بعد 15 منٹ میں نے کتنی دفعہ آپ نے یہ کرتے رہے. Every day you add 15 minutes نا, at the same time کہ 15 منٹ بعد نہیں فریش نہیں اٹھا دوبارہ سو گیا, ایسے نہیں کرنا. روزانہ آپ نے ایڈ کرتے رہے. فار ایگزامپل ایک دن آپ اٹھے 5 گھنٹے 15 منٹ کے بعد فریش, واہ یار مین, آپ نے نوٹ کر لیا کہ 5 گھنٹے 15 منٹ. اگلے دن آپ اٹھے 5 hours and 30 minutes بعد, آپ کہتے ہو ٹھیک نارمل لوں, 5:45, 6, 6:15, 6:30, ایسا مے بی آپ 8 گھنٹے بعد بھی اچھا اٹھے. تو آپ ان دونوں کو پھر ایکسپیرینس کریں گے, کیونکہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ کون سا میرے لیے ایسا ٹائم ہے جس میں آئی فیل دا موسٹ انرجیٹک اینڈ فریش. اور آپ اس کو ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہے. اگر تو ون آف کا بھی کچھ ہو سکتا ہے, یہی میرا سوال ہے. تو آپ نے نا اس کو جب یہ ایکسپیریمنٹ کرے نا, تو آپ نے کھانے کا ایک ٹائم رکھنا ہے, ایکسرسائز کا ایک ٹائم رکھنا ہے, اور اپنا ورک لوڈ آپ نے سیم رکھنا ہے اس میں, ٹھیک ہے. یس آف اینڈ اوپر نیچے ہوتا ہے, لیکن آپ نے سونا بھی ایک ٹائم پہ ہے ود دا سیم. یہ نہیں کہ ایک دن ڈرلنگ ہو رہی ہے تو آپ اس دن سو رہے ہیں, تو ود دا سیم انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کریں گے نا ریپیٹڈلی, اٹ از ڈن آفٹر 1 or 2 months, ٹھیک ہے, اور ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ. اور ڈیفینیٹلی اس میں پھر آپ نے یو ڈونٹ ہیو ٹو کمپرومائز آن یور اذکار, نو کمپرومائز آن دا کیفین اینڈ دا فوڈ. اور ایکسرسائز اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے پسینہ بہانا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ذہن میں آئی ہے کہ ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ فار اے گڈ سلیپ مینجمنٹ. لوگ جو اپنا پسینہ نہیں نکالتے اور اپنی باڈی کو تھکاتے نہیں ہیں, تو وہ اتنی اچھی سلیپ مینجمنٹ کو بھی اچیو نہیں کرتے. بیکاز یو گائز ماشاءاللہ ڈو جم ایز ویل, ایکسرسائز رات کو کرنی چاہیے, صبح کرنی چاہیے؟ بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ رات کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی نیند آتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کے بعد پھر اگر وہ صبح کر لیں تو لیتھارجک ان کے لیے رہتا ہے, پورا دن صبح تھکے تھکے رہتے ہیں. دونوں کی طرف ریسرچز ہیں. اچھا, ٹوٹلی. تو سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں جس وقت آپ کو ٹائم ملے اس وقت ایکسرسائز کر لیجیے, بیکاز انفارچونیٹلی صبح کو ایکسرسائز کرنا ہماری روٹین یا ورک جو اسکیجول ہوتا ہے اس میں سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا جو کام ہے پڑھانے کا وہ صبح ہی ارلی ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے. تو فور می فجر کی بات نہیں ہوتا, لیکن آپ کو اسکول گئے نا, ٹائمنگ کس طرح سے 7-7:30 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے, تو ٹائم ملتا نہیں ہے جم کو کارڈیو کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. اینڈ شروع کے 2-3 دن آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے, آپ جلدی سونے کی ہو جاتے ہیں, بٹ دین یور باڈی گیٹس یوز ٹو اٹ. بٹ بوتھ ایویڈنسز آر دیر. میرا اس میں یہ ہوگا کہ آئیڈیلی اگر آپ فجر کے بعد اگر آپ کا جم کھل جاتا ہے نا, یا آپ جاگنگ کے لیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا نیچرل باڈی کلاک ہی آپ کو امپرووڈ ہارٹ ریٹ دے رہا ہے. آپ کا بلڈ پریشر سیروٹونن جب ریلیز ہو رہا ہے, سیروٹونن,
آپ کو الرٹنس دے رہا ہے, آپ کو انرجی نیچرلی مل رہی ہے. ہاں مغرب کے بعد اگر آپ کریں گے تو آپ کی سن سیٹ ہو گیا, آپ کی باڈی نیچرل میلاٹونن پروڈیوس کرنا شروع ہو گئی. Now you need more energy. Now you need to go out of your circadian rhythm. سبحان اللہ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ فجر کے بعد your body is preparing to go out for work. This is how Allah subhanahu wa ta'ala has designed your body, کہ سارے وہ ہارمونز اور substances ریلیز ہو رہے ہیں. اور ہم سب سے برا جو کرتے ہیں کہ فجر کے بعد پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. Right when the body is ready to go out for work, we go to sleep. We should live like birds. ویسے آپ دیکھیں برڈس کو دیکھیں, میرے گھر میں وہ فنچز ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں زیبرا فنچز. فجر پہ وہ جاگ جاتی ہیں اپنے کام شام, اور مغرب پہ حالانکہ ہمارے گھر میں لائٹس آن ہوتی ہیں, ان کی نیند کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. ان کے پاس موبائل نہیں ہوتے نا, موبائل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس موبائلز ہوتے ہیں پہنچنے کے. سو آپ صبح صبح اٹھے فجر پہ تو دیکھیں کوے اور بلبلیں جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں سے نکل کے دور کی طرف, اور آپ مغرب پہ ٹائم دیکھیں عصر کے بعد لیٹ, مغرب سے پہلے وہی کوے اپوزٹ ڈائریکشن میں آ رہے ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ فطرت میں ڈالا ہے. ہماری فطرت میں بھی یہی چیز ہے. اللہ کی نے فرمایا اپنے بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہ نکالو, بیکاز شیاطین ان کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں. آپ نے مغرب یعنی عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کیا, اور جیسے ڈانٹا بھی کرتے تھے ہم لوگ. آلدو وی پروموٹ کہ آپ عشاء کے بعد سو جائیں اور فجر کے بعد جاگ جائیں, لیکن اگر آپ بیچ میں پاور نیپ نہیں لیں گے نا, پھر آپ کی اگلی فجر کمپرومائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق جب ہمارا فوکس آف ورک انرجی لیول اٹ ڈیکریزز فرام ٹائم, اور اراؤنڈ 12 سے 1 بجے کے درمیان اٹ از دا لوئسٹ. ٹھیک ہے, جب آپ صبح سے فجر سے جاگے ہوئے ہیں, دس ٹائم یو نیڈ اے پاور نیپ, جس کو سیسٹا کہتے ہیں, کیلولا کہتے ہیں. اس لیے آپ چائنیز دیکھیں, چائنیز کون سے مسلمان ہیں جو یہ ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں, دے ٹیک سیسٹا. اور اب آپ دیکھیں جتنی بھی, اگر آپ نے زونگ میں کام کیا ہو یا دیکھا ہو, تو دے گو اینڈ ان دا پارکنگ لاٹس, یا اپنے ڈیسک پہ چلے گئے, لائٹس آف ہیں, ایسے سر رکھا نیچے, اینڈ دے ٹیک اے نیپ فار 15 منٹس. ان کے مینیجرز ان کو الاؤ کرتے ہیں. یہاں پہ تو بولتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, یو سلیپنگ ایٹ ورک ہاؤس. حالانکہ کیلولا ہمارا ہے, حدیث میں آتا ہے, اور تو ضعیف حدیث ہے, قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, کیلولا کرو, شیطان کیلولا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں علماء نے اس کی شرح بھی بیان کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے ٹائم میں نا, وائی وی پروموٹ, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کے ٹائم کام کریں. فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, یا اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں نا برکت ڈال دے. اچھا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اس روایت کے اندر ویسے تو اس میں ذوف ہے, لیکن اس کے نیکسٹ پارٹ میں جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ایک شخص کا ذکر آتا ہے, اس کا نام تھا صخر. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے رسول کے دور میں مشہور تھا اپنی دکان سب سے جلدی کھولنے کا, اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مالدار بھی وہ تھا مدینہ میں ہو گیا. اس کی وجہ سے اس کے اندر برکت ڈال گئی. وہ حدیث کی نا, اس روایت کا دوسرا پارٹ ہے. تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے, خاص طور پہ چونکہ ہم ٹیچرز ہیں. صبح آپ نے کسی جگہ سے آپ کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے, لوگ 10-11 بجے کھولتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں سے آئی ہے. اور مطلب 11 آپ نے بتایا نا 12 سے 1 کے درمیان, اب یو آر دا لوئسٹ پارٹ, دیٹس یور باڈی وین اٹ ریکوائرز ریسٹ. اور کچھ لوگ وہاں سے کام شروع کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی ڈیولپ کرے, اسٹارٹ کرے اس ٹائم پہ. اور آپ دیکھیں انرجی نمبر آف تھنگز اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے نا, کہ یو ہیو لائک انرجی کی پرابلمز آ رہی ہیں, آپ کی ساری چیزیں ہیں. رابن شرما بھی ہے نا, ایک موٹیویشنل رائٹر اور اسپیکر ہے, کہتا ہے کہ own your mornings to elevate your life. ہاں بالکل, ڈیفینیٹلی. سارے ٹاپ سی ای اوز بھی تو سارے جو ہیں ان کا ویکنگ اپ ٹائم یہی ہے نا. یہ گورا جو ہے تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں, فجر نہیں ہے. میں بتاؤں, ایک کافر, ایک انڈین ایکٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ پچھلے اپنی 24 سے 25 سال سے میں نے سورج کو ہرایا ہے. میری روزانہ جنگ ہوتی ہے سورج سے, کہ پہلے وہ نکلتا ہے پہلے میں نکلتا ہوں باہر. اور کہتے ہیں پچھلے 24 سال سے ایسا نہیں, ایک دن بھی نہیں آیا کہ میں نے سورج سے پہلے نہ باہر ہوں اور میں نے دیکھا نہ ہو. اور ہمارا دین فطرت جو ہے وہ نیچرلی ہمیں اٹھاتا ہے کہ فرض قرار دے دیا فجر سے پہلے اٹھنا. بالکل. اور ہم لوگ مسلمان وضو کیا, چھینٹے مارے پانی کے, اللہ اکبر کے, قرآن پڑھا, پھر اچھا جی بیگم. اچھا, میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا, سوتے ہوئے جب بندہ اٹھتا ہے, اچھا میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے, آئی ڈونٹ نو, شاید وہ رات کی شاید تھکاوٹ ہوتی ہے, کچھ دنوں کی تھکاوٹ اکٹھی ہوتی ہے, لیکن میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں میں اٹھتا ہوں نا ایک دم وہ امیجیٹلی اٹھنا, کیونکہ اگر میں امیجیٹلی نہ اٹھوں تو آبویسلی وہ آپ کو نماز لیٹ ہو جاتی ہے آپ کی. لیکن میں نے دیکھا میں کبھی کبھی امیجیٹلی اٹھوں نا تو میری باڈی میرا مطلب میرے سینسز صحیح طرح نہیں آتے, اور کئی دفعہ میں جا کے دیوار پہ بھی لگا ہوں, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. سو میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ میرے اب ہمارے جاننے والے بھائی تھے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ نا بیڈ کے ساتھ نا جیسے ہی اٹھتے ہیں تو وہ
فوراً نہیں اٹھتے. وہ کہتے ہیں میں فوراً اٹھوں نا تو میں کئی دفعہ گر بھی جاتا ہوں, اور میرے 2 دفعہ میرا مطلب گرتے بہت بری طرح یعنی لگا ہوں جا کے دیوار کے اندر. اس کے لیے بھی آپ غلط کر رہے ہیں, آپ اٹھ کے بیٹھنا ہے جلدی, آپ پورا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بھاگنا شروع کر دیں گے تو گرے. اٹھ کے جاگنگ نہیں کرنی, اٹھ کے بیٹھنا ہے. کیونکہ میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ہائپوٹینشن کہتے ہیں. مجھے پیچھے ایک ورڈ بھی ہے اس کے, یہ وہ والی ہائپوٹینشن ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہو نا سلیپ سے, تو آپ کا سارا بلڈ نا ٹانگوں میں فلو کرتا ہے, اس کی وجہ سے اوپر آپ ڈیزینس چکر آتی ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو ہی از ایگزیکٹلی رائٹ, آپ بیڈ سے اٹھ کے بیٹھنا ہے, لیکن نیچے اترنے میں یو کین ٹیک سٹ فار ا لٹل وائل. اچھا, اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ جب تم نیند سے اٹھو اپنے چہرے پہ 3 دفعہ ہاتھ پھیرو, یعنی نیند کے اثرات جو ہے نا وہ اتارو منہ سے, کہ ایسے سے اس کو رب کرو. آپ سمجھتے ہیں یہ وہ تھی نیند کے اثرات اترتے ہیں رب, اور پھر ناک کو جھاڑو 3 دفعہ, ٹھیک ہے, وہ واش روم میں جا کے جھاڑ لیں یا ویسے آپ اس کو 3 دفعہ بلو کر لیں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ نوسٹرلز میں رات گزارتا ہے. حدیث میں آتا ہے. کون سی سائنس پروو کرتی ہے اسے؟ اللہ کے نبی نے جو ہمیں باتیں بتا دی نا, واللہ یہ دین سائنس سے بہت اوپر ہے, سائنس سے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کبھی کبھی آپ کہہ رہے ہیں نا میں ایسے اٹھتا ہوں, ان دنوں میں آپ ذرا اپنا دیکھا کریں کہ میں سویا کب ہوں, ٹھیک ہے, میرے سونے کی روٹین کیا تھی, اور اس سے میں نے پہلے لیٹ کھانا تو نہیں کھایا. اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے یار, اگر آپ لیٹ کھانا کھائیں نا بیڈ ٹائم کے قریب, تو آپ سب سے زیادہ لیزی ہوتے ہیں. اس کی وجہ آپ کی ایسڈ اوپر تک آ رہی, ریگرجیٹیشن والی فیلنگ, وہ سارے میکینکس وہاں کھانا ہضم کرنے میں لگ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, ایک میرا بھائی تھا, میں ہمارے جاننے والے تھے دوست, میں نے ان کے ساتھ یعنی ہم نے کسی جگہ پہ ہمیں رات کو جو ہے نا ایک جگہ سونے کا موقع ملا, تو میں نے دیکھا کہ فجر کے لیے جب تہجد کے لیے وہ اٹھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اٹھتے ساری نا فوراً کیا کرتے تھے, وہ فوراً بیٹھتے بھی نہیں تھے کیونکہ بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے باہر. وہ اٹھتے ساتھ ہی نا وہ سجدے کی حالت میں جا کے نا اس طریقے سے وہ اپنا سر رکھ کے تکیے میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کرتے تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بھی 2-3 دفعہ یہ پریکٹس کیا. آئی تھنک دس ہیلپس یو, ورنہ شاید بیٹھ کے بندہ جو ہے نا کچھ دیر تک شاید کہا تو واپس ہو جائے. ہم تو دوبارہ سو جیسے, اور بیگم کے کہا کتنا متقی شوہر ہے, سجدے میں وفات پا گیا. اور دیکھیے یہ ہم کیوں بات کریں سلیپ مینجمنٹ کی. نمبر 1, ایک تو آپ کے جو کیمیکل امبیلنسز ہیں اس کو ٹھیک کرے گی. یہ جو انسان میں فرسٹریشن ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, اریٹیشن پلس بنج ایٹنگ از ون آف دا ریزنز آف بنج ایٹنگ جو ہے لوگ کرتے ہیں. ویٹ گین بھی ہوتا ہے آپ کا, اور اٹ پرووائڈز یو ٹائم یار. اگر آپ صرف 1.5 گھنٹہ بچائیں اپنا, آپ 8 گھنٹے سو رہے تھے نا, اس لیکچر کے بعد آپ 6.5 گھنٹہ سونا شروع کر دیں. مثال آپ کے جو بھی آپٹمس ڈیفائن کر لیں. جو شخص 1.5 گھنٹہ بھی بچاتا ہے نا, اور وہ اپنی پورے سال میں اراؤنڈ 547.5 آورس جو ہے نا وہ سیو کر رہا ہے. امیجن کریں, اور اگر آپ کا ایک آفس کا جو ورک ٹائم ہے وہ 8 گھنٹے ہے, تو دس 547 آورس سیوز 2 months آف یور لائف. اگر 8 گھنٹے آپ کا آفس نیچرل ٹائم ہے, اٹ ایڈز 2 months ان یور لائف. یعنی آپ کے 12 مہینے نہیں ہیں, پھر آپ کے 14 مہینے ہیں سال کے. اور آپ امیجن کریں آپ 2 مہینوں میں کیا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, آپ بزنس لانچ کر سکتے ہیں, آپ سوشل ویلفیئر کتنا کام, آپ دعوت کتنی دے سکتے ہیں, آپ کتنا کچھ اپنی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ بائی سیونگ 1.5 آورس. امیجن 2 گھنٹے جو بچا رہا ہے, جو 3 گھنٹے بچا رہا ہے. اور رات کو ہم لیٹ جو سو رہے ہوتے ہیں وہ ہم کچھ کام ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ کام ہے یار, یہ ابھی نہ کیا, ابھی سب سے زیادہ سکون ہے, یو نو. حالانکہ وہی کام اگر آپ صبح میں فجر کے بعد کریں نا, وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹوں کے برابر ہوتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں پریکٹیکلی کچھ لوگ ہیں مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں فار ایگزامپل, اینڈ آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا پوائنٹ دیٹ وی شوڈ بی انشاءاللہ کنکلوڈنگ ایز ویل. ہمارے یہاں کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یار میں پڑھائی, اسٹوڈنٹس جو ہیں کہ مجھ سے نا صبح اسٹڈیز نہیں ہوتی, میں رات کو اسٹڈیز کر لیتا ہوں. تو از اٹ نیچرل کہ کچھ لوگ بائی نیچر ان کی رات کی جو ہے وہ صبح کام کر سکتے ہیں, یا اٹس اے ڈسٹربڈ سائیکل, اٹس ان نیچرل نا, مطلب شرعی طور پہ دیکھیں ہے نا, آئی تھنک ڈسٹربڈ سائیکل, کیونکہ قرآن تو یہی کہتا ہے کلیئرلی کہ صبح کے ٹائم میں. ایگزیکٹلی, وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. یہ جو سباتا ہے نا, یہ سب سے نکلا, سین باتا سبت, اور اصحاب سبت کون تھے؟ جو سیٹرڈے کو ریسٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کو لیل یعنی مغرب کے بعد کا ٹائم, اور جو کہ شریعہ میں اللہ کے نبی نے عشاء کے بعد میں سونا شروع کیا, تو یہ ریسٹ کا ٹائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس میں ریسٹ کرو, وجعلنا النہار معاشا, اور صبح معاش کماؤ, تو پھر اس میں وجہ مطلب اصل نیچرل سائیکل. پتہ کیا پرابلم کیا ہوتا ہے مغیرہ بھائی, یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا فجر کے بعد, ہم اپنا انوائرمنٹ چینج نہیں کرتے. نیند ہمیں کیوں آتی ہے؟ جب ہم اسی گلومی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں نا, بیڈ میں بیٹھے رہتے ہیں, بیڈ میں, یا پھر ڈارک یا لائٹس نہیں جلائی ہوئی. اگر ہم باہر نکل جائیں نا کبھی, آپ
باہر نکل جائیں اور آپ دیکھیں, مطلب جب فجر سے واپس آئے ہیں مارننگ کا ہاں, اگر آپ باہر کہیں واک کے لیے نکل جائیں, میں جب سائیکل رائڈنگ کے لیے ہم نکلے ہیں یو نو, اور یا کسی بائکنگ ٹرپ پہ نکلے ہیں یار, آئی نیور فیلٹ سلیپی اگین. اٹ از اونلی وین یو اسٹے ان دیٹ ڈارک انوائرمنٹ. آپ کو انوائرمنٹ چینج کرنا ہے. اور دیکھیے ایک مسلمان فجر کے بعد جاتے ہیں مسجد, اور مسجد اسی سلیپ سوٹ میں تو نہیں جائے گا نا, ڈیفینیٹلی خضوع زینتکم عند کل مسجد, وہ جائے گا اچھا لباس پہن کے. نیت خراب نہ ہو کہ وہ ٹراؤزر میں چل رہے کہ واپس آ کے سونا ہے میں نے. یہ نہیں خراب. تو وہ آپ کو پتہ ہے علماء سبحان اللہ, شیخ وائل بتا رہے تھے کہ ایجپٹ میں میرے ٹیچر تھے, وہ روزانہ تہجد ٹائم اٹھ کے تہجد سے پہلے وہ اپنے کپڑے کو استری کرتے تھے, ثوب کو, جو بیسٹ ثوب تھا ان کا, اور وہ اس پہ خوشبو لگا کے ایسے تیار ہوتے تھے کہ جیسے وہ اپنے باس سے میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی پریزنٹیشن ہے اس کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ پھر پڑھتے تھے اور اس میں جاتے تھے. تو ہمارا ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ اٹھنے کے بعد وہ اسی کپڑے میں نہ پڑے بلکہ سب سے بہترین لباس پہنے اور اس میں مسجد جانا ہے ڈیفینیٹلی. اور خاص طور پہ فجر میں, ظہر اثر میں تو ہم اچھا لباس پہن بھی, ہم آفس میں ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ پریزنٹیبل ہوتا ہے, لیکن فجر کے اندر آپ کا وہ لباس اصل بتاتا ہے کہ ہاؤ مچ یو نو ویلیو دا پریئر. اچھا مغیرہ, آپ نے جو سوال پوچھا تھا, آئی تھنک ہمیں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ینگسٹرس کو جو رات کو جا کے پڑھنے کے لیے جو کنوینئنس محسوس ہوتی ہے وہ بیسیکلی ان کے انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, وہ ڈسٹربنس ملتی ہے. اور ہمارے یوزلی جو ایجوکیشنل سسٹم سے انوالو بچے ہوتے ہیں ان کا اٹینشن اسپین کا بڑا ایشو ہوتا ہے, بڑی ڈسٹربنس آتی ہے. پیرنٹس یا دوست دے گیٹ کنٹینیوس نمبر آف آورس, تو وہ رات کو کرتے ہیں, سارے کام رات کو کرتے ہیں, اور سارے نیٹ فلکس سے سیریز بھی رات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ینگسٹرس کو اپنی ان ہیبٹس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. ناٹ جسٹ بیکاز آپ کی فجر کمپرومائز ہو رہی ہے, وہ تو آف کورس ہے ہی ہے, آپ کی لانگ ٹرم بیسس پر آپ کے اپنے مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ بہت کمپرومائز ہوتی ہے. بیکاز اگر آپ سوچیے آپ کو رات کو سونے کی ضرورت ہے, اور آپ پورا سیزن رات کو بیٹھ کے ختم کر رہے ہیں, فجر کے بعد سو رہے ہیں, یور باڈی از گیٹنگ ڈسٹرب. جس وقت جاگنا ہے اس وقت سو رہے ہیں, جس وقت سونا ہے اس وقت جاگ رہے ہیں, اور آپ یہی نہیں, آپ ایسی انہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ گزار رہے ہیں, آپ باہر سے کھانے منگوا رہے ہیں. اس کا تو کوئی نہ کوئی ریئیکشن آئے گا نا, کوئی نہ کوئی ریئیکشن آئے گا, کوئی نہ کوئی اس کا آؤٹ کم. تو بیسیکلی اب دیکھیے ہماری جو اینسسٹرس تھے یا ہمارے شروع کے فادر کی یا گرینڈ فادر کی جنریشن کو دیکھ لیجیے, ان کی ہیلتھ کی سچویشن کیا ہوتی تھی, ان کی 40-50 ایئرس کے بعد ان کی واک لگانے کی کیا ہوتی ہے. یہاں پہ ابھی دیکھیے کس طرح سے ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے. تو اب جو جنریشن آئے گی اس کی کیا معاملہ ہوگا, وہ تو 25-30 سال کے بعد تو ان کو سے تو کچھ بہت سارے جو جیسے تشہد پہ نہیں بیٹھا جاتا, بالکل صحیح, کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, اس لیے کسی نے بات کی تھی کہ جتنے سجدے کرنے ہیں جوانی میں کر لو. کئی لوگوں کو بڑھاپے میں بغیر سجدے ہوئے کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کرسی پہ. ریزن اس کی یار یو ہیو دس یوتھ ینگ ایج, اس وقت یوٹیلائز کرو اس کو, جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, جو صحت دی گئی ہے, جو نعمتیں دی گئی ہیں, اس کو پازیٹیولی اس کو یوٹیلائز کریں, کیونکہ ان سب کا سوال ہوگا. اور وہ آنتوں میں کھانا کھانے والی بات بھی ہے, کیوں نا جتنا آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں اتنی زیادہ نیند بھی آتی ہے. یو نو ایٹنگ لیس اور بھوک چھوڑ کے کھانا, اٹ آلویز کیپس یو ہیلدی اینڈ ایکٹیو. اور علماء کہتے ہیں کہ من علامت المقت اضاعۃ الوقت, کہ لوزر ہونے کی نشانی اور بربادی کی نشانی ہے کہ انسان اپنے ٹائم کو ضائع کرے. یعنی رات کو بیٹھ کے کریزی ایکسیڈنٹس اور وہ یار یہ تو ایسا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ بھی نہیں, گھنٹہ گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. حالانکہ وہی ٹائم اگر تہجد میں لگایا جائے تو 15 منٹ گزرتے ہیں, لگتا ہے کہ انسان کو کہ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے. لیکن دیکھیں, اور یہ اس میں 1 گھنٹہ, تو if I summarize the whole thing, 5 points اس کا سمری ہے, 5 point summary. Number 1, develop regularity in your life. یہ بڑی ضروری چیز ہے. Number 2, stop sleeping after fajr. Number 3, start doing qailula. Number 4, stop taking all the stimulants. ٹھیک ہے, یا کم از کم 12 سے پہلے 10 گھنٹے پہلے لے لیں. وہ جو 10-3-2-1-0 بتایا وہ فارمولا اپنا لیں انشاءاللہ. اینڈ یہ ہے کہ بیکم فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ بائی ڈوئنگ ایکسرسائز, بائی ایٹنگ ویل اینڈ بائی سلیپنگ ویل ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا عمل کی توفیق دے ہم سب کو, starting from ourselves first inshallah, and then so can we just conclude our session with the cherries please? Oh yes, یہ ہمارے عثمان بھائی نے جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں. آپ کافی دیر سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا. میرا مائک ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. ہم لوگ یار سبحان میکڈونلڈس وغیرہ جاتے ہیں, کتنی اللہ کی نعمت ہے. اس کے بعد پھر میکڈونلڈس چلتے ہیں, دونوں ضروری ہے. نہیں اللہ انشاءاللہ. I hope this session will benefit you a lot inshallah. جزاک اللہ خیر for taking time out.
Always a شیخ علی pleasure. ہم تو انشاءاللہ یہیں پہ ہیں. See you next Sunday 8 PM انشاءاللہ تعالیٰ with loud and clear. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.